منی لانڈرنگ کا سوال آتا ہے کہ منی لانڈرنگ کسی نے کی ہے اور اس کے خلاف کوئی فیکٹ فائنڈنگ ہوگی اس سیل کے اندر، وہ آتی ہے تو وہ جائیں گے کیسز ایف آئی اے کو جی. اور یہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں وہ اس میں دو قسم کے لوگ آتے ہیں، جو گورنمنٹ سروس میں کسی جگہ بیٹھے ہوتے پبلک آفس ہولڈ کر رہے تھے، اور جو پولیٹیشین جن کا آپ نے ذکر کیا کہ جی کوئی حکومت میں آیا یا کوئی حکومت سے گیا، وہ ان کے کیسز سیدھے نیب کو بھیجے جائیں گے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ جو خصوصی سیل قائم کیا گیا ہے یہ پنڈورا لیکس پہ، لیکن اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ یہ اپنے لوگوں کو تحفظ دیا جا رہا ہے، اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے تو خود خط لکھ کے عدالتی کارروائی کی استدعا کر دی تھی اور وہ اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا. یہ تو پرائم منسٹر جو وہ لوگ جو آپ کے قریبی ہیں حکومت میں ہیں اور حکومتی ادارے ان کے خلاف تحقیق کریں گے. ہاں، شاہد خاکر عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب والا اس وقت عمران خان صاحب کا مطالبہ یہ تھا کہ جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہوتی یہ لوگ جن کے نام آئے ہیں وہ اپنے عہدوں سے الگ ہو جائیں، جب کلیئر ہو جائیں تو واپس آئیں. تو اب اس وقت دوہرا معیار اپنایا جا رہا ہے. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ ابھی خبر ایک صحافتی ادارے نے یا نان پروفٹ آرگنائزیشن نے دی ہے، تو جو ریاست ہے اور سرکار ہے اس کا کام ہے کہ وہ بیٹھ کے اس کے اوپر ابتدائی اپنی کوئی رپورٹ مرتب کرے یا ابتدائی فیکٹ فائنڈنگ کرے. ٹھیک، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو نواز شریف صاحب کا مقدمہ تھا وہ تو تاریخی مقدمہ ہے. انہوں نے، آپ کو یاد نہیں، اپنے ایاز صادق صاحب کو کہا تھا جناب اسپیکر میرے والد صاحب نے کمر باندھی اور پھر دبئی کے صحراؤں میں انہوں نے محنت شروع کی، وہاں سے ہم عزیزہ مل بنائی، وہاں سے ہم، یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے ہم نے فلیٹ بنائے. وہ عدالت کو کیوں نہیں بتاتے جو انہوں نے ایاز صادق صاحب کو بتایا تھا؟ اس لیے وہ وی کانٹ کمپیئر اورنجز ود دی ایپلس، وہ یہ علیحدہ علیحدہ صورتحال ہے. دوسرا یہ کہ ان کو جب موقع ملا تھا احتساب کرنے کا تو انہوں نے اپنی پارٹی کا ایک گھریلو قسم کا سینیٹر احتساب الرحمان اس کو لگا دیا تھا، اور ہٹایا کس کو تھا؟ آپ جانتے ہیں، پرانے صحافی ہیں آپ. ہاں، یہ دلچسپ بات ہے، مجدد مرزا صاحب کو کیوں ہٹایا گیا؟ جی، مجدد مرزا. جی ہاں، چیف جسٹس. آپ کہانی سننا چاہتے ہیں؟ میں 2 لائنوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بالکل بتائیں جی. ایک نیک نام اور دبنگ جج. اچھا، کردار سے بھی دبنگ اور بڑے وجیح آدمی تھے وہ، شکل و صورت سے بھی، اور کردار بھی ان کا ویسا تھا، زبردست قسم کا. ہوا یہ کہ بی بی کے خلاف اس وقت کیسز بن رہے تھے، تو کسی نے پینما کے حوالے سے، وہ ابتدائی خبر تھی اور اس کا تعلق کسی بلڈنگ کے ساتھ تھا، کسی نے ہمیں پیپر بھیجا، بی بی کو بھیجا، اور اس کو یہ کہا، اس پیپر وہ یہ بتاتا تھا کہ وہاں پہ شریف خاندان کی کوئی پراپرٹی ہے، ان میں سے کسی بڑے کی پراپرٹی ہے. وہ پیپر بی بی نے اپنے ذرائع سے، جو اس کے امریکہ میں آگے پیچھے تھے، انہوں نے کہا کہ اس پر کیا کریں. مجھے انہوں نے بلایا، میں نے کہا ریفرنس فائل کرنا چاہیے. ریفرنس تیار ہوا لا فرم میں، وہ لے کے گئے جب وہاں، تو اس میں آفتاب شعبان میرانی تھے، نائد خان تھیں، فرت اللہ بابر تھے، اور میں اور بی بی تھے. صحیح. ہم گئے، احتساب کا دفتر تھا اس وقت G5 میں، یہاں اسلام آباد میں، جدھر آج کل ریڈ زون ایریا جس کو کہتے ہیں. صحیح. تو وہ ہم سے مجدد مرزا صاحب نے ملاقات کر لی. میں پہلے گیا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کے ساتھ اور کون ہے؟ تو میں نے ان کو جو جملہ میرے منہ سے نکلا میں آپ کو بتا دوں، میں نے کہا بھٹو کی بیٹی ہے. اچھا. وہ ایک کیفیت میں چلے گئے. اچھا. اور انہوں نے پھر جو مجھے علیحدہ سے بتایا وہ یہ تھا کہ ان پہ بڑا دباؤ ہے کہ ان میں سے کسی آدمی کو نہ ملنا ہے، نہ کسی کی کوئی کاغذ لینا ہے، نہ کچھ کرنا ہے. تو انہوں نے اپنے جو ان کا ڈائریکٹر تھا اس کو بلایا کمپلینٹس ریسیو کرنے کا، اور وہ کمپلینٹ ہماری ریسیو ہو گئی. صحیح. جب جنرل مشرف صاحب کا دور آیا تو پٹوار کے ایک بڑے وکیل صاحب ہیں، اچھے تگڑے ہیں، ان کے والد صاحب FIA کے ایڈیشنل ڈائریکٹر تھے. وہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا جی کہ پہلے انہوں نے مجھے ایک نوٹس جاری کیا. دفتر آئے تو انہوں نے ایک نوٹس پکڑایا میرے سٹاف کو، یہ اندر لے جائیں. وہ اندر لے کے آئے، میں نے دیکھا، انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو پیپرز ہیں آپ مجھے دے دیں. تو ان کے آنے سے پہلے میں نے نوٹس کے پیچھے نوٹ لکھا. میں نے کہا وہ پریویلیج ہے میرے اور بی بی کے درمیان، اور پریویلیج ڈاکیومنٹ ہے، جو انفارمیشن مجھے میرے کلائنٹس نے دی تھی میں آپ کو وہ نہیں دوں گا. جب وہ اندر تشریف لائے تو وہ بڑی رونت سے کہنے لگے کہ وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ملک میں آئین معطل ہو گیا ہے، اور انہوں نے 2 اور باتیں کی. تو میں نے چھوٹے بھائی کو بلایا جو وکیل ہے، اور دوسرے سٹاف کو بلا کے کہا، میں نے کہا صاحب کو سیڑھیوں سے اتارو. اس وقت کی اپوزیشن لیڈر کو احتساب کے ادارے میں جانے کی وجہ سے احتساب کا چیئرمین جو چیف جسٹس رہے تھے ملک کے سب سے بڑے ہائی کورٹ کے، ان کو ہٹا کے انہوں نے لگا دیا. اپنے گھریلو
टाइप एहतसाब रहमान को, तो ये इतनी ना बड़ा बाकी दामा की हिकायत, अरे दामन को जरा दे, जरा बंदे कबा दे, अपने इनको गिरबान में झांकना चाहिए। इससे ज्यादा और फौरी एक्शन नहीं हो सकता जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको रिपोर्ट को वेलकम करने के बाद। अच्छा, एक और मुझे ये बताइए इरशाद अहमद आरिफ साहब, उन लोगों के लिए आप क्या सजा तजवीज करेंगे? मैं कोई आपसे फतवा नहीं मांगता, जिन्होंने ये कहा था कि इमरान का नाम आएगा और नहीं आया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सियासी सवाल भी कर लें कि पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास हुआ PTI का, उसमें काफ़ी अरकान शरीक नहीं हुए, जिसमें परवेज़ खटक साहब के साथी भी थे। तो क्या जिस तरह बलूचिस्तान में एक बेचैनी है, यहाँ मरकज़ी सतह पर भी कोई पार्लिमानी पार्टी के अंदर आमिर लियाकत ने इस्तीफ़ा दे दिया, कोई बेचैनी पाई जाती है? नहीं, कोई बेचैनी नहीं है, और ना ही किसी ने वहाँ उस दिन कुछ लोग जो थे जिनका ताल्लुक फाटा से था, और उनमें से ज़्यादातर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज थे, वो अपने किसी काम की वजह से, और काम उनके हलकों के मुताबिक उनको ये था कि जी फलां जगह पे तेज़ी से हो रहे हैं तो हमारा उसको एक्सपेडाइट किया जाए। उनकी किसी मिनिस्ट्री में गालिबन मीटिंग थी, या उनकी अपनी कोई मीटिंग थी, जो कुछ लोग थे। लेकिन अगले दिन वो सबसे पहले पहुंच गए थे जब हमने कौमी असम्बली से भेजना था, और कोरम उन्होंने आके सब ने पूरा किया था। कौमी असम्बली से हमने इलेक्टरल रिफॉर्म्स के बिल को जब भेजना था, सब आए और उन्होंने वोट दिया। पहले दिन तो प्राइम मिनिस्टर थे, अगले दिन प्राइम मिनिस्टर जो अगला सेशन था उसमें नहीं थे, इसके बावजूद सारे लोग आए, 2 दिन आते रहे, और बाद में भी जो 2 दिन चले उसमें भी सारे लोग आते रहे। देखिए, जो असल इशू है बलूचिस्तान के अंदर भी, मुझे एक चाय पे मेरी मुलाकात हुई थी, जो बलोच लीडर्स हैं मुख्तलिफ पार्टियों को रिप्रेजेंट करने वाले, वहीं पार्लियामेंट के एक कैफेटेरिया नहीं आप कह सकते, एक लॉबी में, उनसे फिर मेरी बात हुई थी। एक साबिक वज़ीर आला से फिर मेरी बात हुई थी, मौजूदा एक जगह वज़ीर आला से भी। तो ये जो चाय की प्याली में तूफ़ान मरकज़ में बयान किया जा रहा है ना, वहाँ लोगों को अपनों से अगर कोई शिकायत होगी तो अपने उनसे बात कर रहे हैं, वो शिकायत दूर हो जानी है। आपको याद है बजट आने से पहले कितनी खबरें चलाई गई थी? जी ठीक है, कि जी एक ग्रुप बन गया और वो ग्रुप ये हो गया और वो ग्रुप वो हो गया। नहीं, आपका ख्याल है कि जाम कमाल कंटिन्यू करेंगे? ये चाय की प्याली में तूफान है वाकई? नहीं, मैंने मरकज की बात की है कि अच्छा, जहाँ यहाँ जो चाय की प्याली की तूफान वो बता रहे हैं, उसके साथ उसको रिलेट करके वहाँ दूसरा ये है कि माहौल जो है ना बलूचिस्तान का, वो बड़ा रिवायती है। वो आपस में शिकवा शिकायत भी बड़ा सख्त करते हैं और एक दूसरे की बात मानते भी हैं। वहाँ जिरगा सिस्टम वहाँ पे भी है, सारे कबाइल हैं, और उनमें गुफ्तगू करने का कल्चर, यानी डायलॉग का कल्चर बहुत इंट्रेंच्ड है, इसलिए एक दूसरे की बात वो सुनते हैं, मानते हैं, मनवाते हैं। जी